بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، قسط نمبر 7، کعبہ کی ازسر نو تعمیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس پوری ہو چکی تھی جب قریش نے کعبہ کو ازسر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے ساتھ تعمیری کام میں بھرپور حصہ لیا اور پہاڑوں سے پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے رہے۔ تعمیر شروع ہونے کے بعد جب دیواروں کی چنائی حجر اسود کی بلندی تک پہنچی اور یہ مقدس پتھر نصب کرنے کا وقت آیا تو کام میں شریک تمام قبیلوں میں سخت جھگڑا ہونے لگا، کیونکہ ہر قبیلہ اسے نصب کرنے کا اعزاز خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بنو عدی اور بنو عبد الدار کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے عرب کے جنگی معاہدوں کے دستور کے مطابق خون سے بھرے لگن میں اپنے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں کھائیں کہ اگر انہیں حجر اسود نصب کرنے کا موقع نہ دیا گیا تو وہ مل کر دوسروں پر ٹوٹ پڑیں گے اور لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ ادھر ان کے مخالفین کا غصہ بھی کم نہ تھا۔ قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، مگر بعض دور اندیش لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر اس تنازع کا آخری حل یہ نکالا گیا کہ اب جو آدمی مسجد الحرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس مسئلے کو سلجھائے گا۔ تب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوتے دیکھا اور پکار اٹھے، محمد الامین آ گئے، ہم ان کی بات پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے کو یوں طے کیا کہ ایک چادر منگوا کر حجر اسود کو اس کے درمیان رکھا، پھر ہر قبیلے کے ایک ایک نمائندے کو چادر کا ایک ایک گوشہ پکڑایا۔ سب لوگ اس طرح حجر اسود کو اس کے مخصوص مقام تک لے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے کعبے کے کونے میں نصب کر دیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی اور منصفانہ حکمت عملی سے ایک بڑی خون ریز جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ گھریلو ذمہ داریاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی کم نہیں تھا۔ آپ کی 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن اس عمر کو پہنچ چکی تھی جس میں رشتوں کی فکر کی جاتی ہے۔ عرب کے بگڑے ہوئے ماحول اور مکہ کے آلودہ معاشرے میں یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے 5ویں سال اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی 8ویں سال ہوئی تھی۔ ان کے بعد حضرت ام کلثوم تھیں اور پھر حضرت فاطمہ جو سب سے کم سن تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 10ویں سال بعد پیدا ہوئی تھیں۔ 4 بیٹیوں کے باپ ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں ان کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو بیٹیوں والا ہو۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بھی ہوئی تھی۔ 2 لڑکے تھے، قاسم اور عبداللہ۔ حضرت قاسم کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ حضرت عبداللہ طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ام ایمن کا زید بن حارثہ سے نکاح۔ ادھر حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا احترام اور مقام دیتے تھے بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کی عمر اب 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بے سہارا ہونے کا غم تھا اور یہ احساس بھی کہ انہیں خبر گیری کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے۔ وہ حبشیہ تھیں، عرب میں ان کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ اس عمر میں ان سے نکاح میں کسی کو رغبت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ان سے نکاح پر راضی ہو گئے۔ ام ایمن سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اگرچہ زید رضی اللہ عنہ بالکل نوجوان تھے مگر ان کی ام ایمن رضی اللہ عنہا سے خوب نبھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے مرحوم شوہر کا بیٹا ایمن بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہ گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں اور خانوادہ رسالت کا حصہ تھا۔ خدمت خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرہ امتیاز۔ تجارتی، خاندانی اور معاشرتی فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشغلہ اور پسندیدہ کام مخلوق خدا کی خدمت تھا۔ آپ اللہ کی دی ہوئی دولت، عزت اور فکر و دانش کی نعمتوں کو اس کے بندوں کی خیر خواہی میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مدد کرنا اور ضرورت مندوں سے ہر ممکن تعاون کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ مہمانوں کی خاطر مدارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ بنو ہاشم کے مستحق گھرانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر تعاون کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی مالی لحاظ سے کمزور تھے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تینوں بیٹوں کا خاص خیال رکھتے تھے، ان سے برادرانہ شفقت سے پیش آتے۔ ان میں سے حضرت عقیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال، حضرت جعفر 20 سال اور حضرت علی 30 سال چھوٹے تھے۔ پھر جب ایک بار قحط سالی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی پرورش ہی میں لے لیا، اور یوں اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہو رہے تھے۔ بنو ہاشم کا سورج۔ گھریلو ذمہ داریوں اور تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم کے ہر اہم معاملے میں شریک ہوتے تھے۔ بنو ہاشم کے ستون اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ابو لہب، عباس اور حمزہ تھے۔ ابو طالب سن رسیدہ تھے اور آپ کے سرپرست بھی۔ ابو لہب کی تیز مزاجی کے باوجود آپ کے اس سے اچھے تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی نسبت ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے طے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور چچا حضرت عباس آپ سے 3 سال بڑے تھے اور آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک دراز قد اور طاقتور انسان تھے۔ زمینداری ان کا پیشہ تھی، خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ عبد المطلب کے بعد کعبے کی تعمیر و مرمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت انہی کے ذمے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے چچا حمزہ آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ انہوں نے بھی ابو لہب کی باندی سویبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ لوگوں سے حسن سلوک کرتے اور ضرورت مندوں کے کام آتے تھے۔ بلا کے تیر انداز اور بے مثال شمشیر زن تھے۔ سیر و شکار ان کا مشغلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ بھی بنو ہاشم کی خواتین میں ایک خاص ہستی تھیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر ہی تھیں۔ جرت اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ بنو ہاشم کی اس کہکشاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سورج کی سی تھی۔ اتنا تو سبھی جانتے تھے کہ آئندہ بنو ہاشم کی قیادت اور سیادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہے، مگر یہ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس در یتیم کے نام 2 جہانوں کی سیادت لکھ دی گئی ہے۔ جب امانت نبوت سپرد ہوئی۔ عمر کے 40ویں سال کو پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر گہری ہوتی چلی گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ تمام دنیا ہلاکت و بربادی کے راستے پر جا رہی ہے، اور اگر اس کی سمت درست کرنے کی کوئی مؤثر کوشش نہ کی گئی تو بنی نوع انسان کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اس تشویش کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سی مبہم بے چینی محسوس کیا کرتے تھے۔ گزشتہ 7 برس سے آپ کو گاہے گاہے فرشتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور غیبی انوارات کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخری رسول کا منصب عطا کرنے والے ہیں۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند بنا دیا، اور آپ مکہ کی گھاٹیوں اور بیابانوں میں وقت گزارنے لگے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر سچے خواب دکھائی دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وادیوں سے گزرتے ہوئے درختوں اور پتھروں سے آواز سنائی دیتی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ پلٹ کر دیکھتے تو کوئی پکارنے والا نظر نہ آتا۔ جنات کی سیر آسمانی پر پابندی۔ اس سے پہلے کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہوتا، وحی کی حفاظت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پہلے جنات اور شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کو ملنے والے احکام اور خبروں کی کچھ سنگن لے لیا کرتے تھے۔ یہ خبریں وہ آ کر اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو سناتے تھے، اور وہ ایک سچ میں 10 جھوٹ ملا کر لوگوں پر اپنی فرضی غیب دانی کی دھاک بٹھایا کرتے تھے۔ آخری کتاب الہی کے نزول سے پہلے جنات کے آسمان کے قریب آنے اور سنگن لینے پر پہرے لگا دیے گئے۔ اگر کوئی جن پہلے کی طرح ادھر کا رخ کرتا تو شہاب ثاقب اس کا تعاقب کرتا۔ اس صورتحال سے جنات کو بھی اندازہ ہو گیا کہ عن قریب کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ ایک کاہن کا بیان ہے جو بعد میں مشرف با اسلام ہوا کہ میرے پاس ایک چڑیل آیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ گھبرائی ہوئی نمودار ہوئی اور کہنے لگی، کیا تو نے نہیں دیکھا جنات اور ان کی حیرانی کو، ان کی مایوسی اور افتادگی کو، ان کے اونٹنیوں کی پشت سے چمٹنے کو؟ گویا ان تکوینی تغیرات نے جنات کو بھی احساس دلا دیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قریب ہے۔ جس طرح باران رحمت سے قبل ہوا تھم جاتی ہے، اسی طرح نزول وحی سے پہلے یوں لگتا تھا جیسے کائنات دم سادھے کھڑی ہو۔ پہلی وحی۔ سن 1 نبوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے دور غار حرا کو اپنی گوشۂ نشینی کے لیے پسند کر لیا۔
آپ کی عمر کا 40واں سال تھا جب ایک دن یکایک ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ جبریل علیہ السلام تھے، جو اللہ کے حکم سے آخری رسالت اور ساری دنیا کی رہنمائی کا فریضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپنے آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اپنا تعارف کروایا اور کہا، اے محمد، میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرشتے نے آپ کے سامنے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کر، جس نے سب کچھ بنایا، جس نے انسان کو بنایا خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا مہربان ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلا آسمانی پیغام تھا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری امت کو دیا جا رہا تھا، جو بتا رہا تھا کہ اس آخری رسول کی امت کے لیے پڑھنا لکھنا، رب کا ذکر کرنا، اس کی قوت تخلیق پر غور کرنا، اس کی رحمت پر یقین رکھنا، علم کو اپنی صلاحیتوں کی اساس بنانا اور قلم کے ذریعے علم کو پروان چڑھانا دستور اساسی ہوگا۔ دنیا میں علم و قلم کا تصور۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کی متمدن قوموں میں بھی قلم کی عظمت کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ مشرق کو دیکھیے تو چین میں اس وقت تانگ خاندان کا بانی لی یوان حکومت کر رہا تھا۔ اس کے بعد تائشنگ آیا، جس نے 627 سے لے کر 649 تک حکومت کی۔ ہندوستان میں مہاراجا ہریش وردھن برسر اقتدار تھا، جس کا دور 606 سے 647 تک ہے، مگر مشرقی تہذیب و تمدن کے ان دو سب سے بڑے مراکز میں بھی علم کا تصور بڑا پست تھا۔ سنگ تراشی، رقص و سرود اور مراقبہ و دم کشی کو قلم پر فوقیت حاصل تھی۔ افریقہ کے شمال اور مغرب میں اجڑ بربر قبائل کا تسلط تھا جو بت پرستی کی لعنت میں گرفتار تھے۔ مغرب پر نظر ڈالیے تو اس زمانے میں برطانیہ اینگلو سیکسن قبائل کے بادشاہوں کے زیر نگین تھے، جس کے فرمانروا کنگ ایڈرن نے 601 سے 633 عیسوی تک حکومت کی، مگر یہ دور برطانیہ میں تہذیب و تمدن کی انتہائی پسماندگی اور علم سے یکسر محرومی کا تھا۔ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ میں نیم جنگی قبائل کا راج تھا جو آئے دن برطانیہ پر تاخت و تاراج کرتے رہتے تھے۔ فرانس میں شاہ ڈیگارڈ اول 628 تا 639 عیسوی پوری کوشش کے باوجود اپنی زوال پذیر مملکت کی بنیادوں کو مضبوط نہیں کر سکا۔ اٹلی پر گوتھ خاندان کا حکمران سائبرٹ مسلط تھا، جس کے دور میں یہودیوں کو خاص کر تختہ مشق بنایا جا رہا تھا۔ ان تمام خطوں میں اوپر سے نیچے تک جہالت کا دورہ تھا۔ یورپ کے اکثر خطوں میں نارمن، سویڈش، سیلانی اور کریشنس جیسے جاہل اور اجڑ قبائل کی اجارہ داری تھی۔ غزو یورپ جو صدیوں بعد علوم اور تحقیق کی امامت کا دعوے دار بنا، اس وقت علم، تحریر اور قلم سے دور کا واسطہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں عرب جیسے تاریک گوشے میں نور کی پہلی کرن کا اقرأ، علمہ اور بالقلم جیسے تصورات لے کر ابھرنا تاریخ عالم کا ایک عجوبہ ہی تو تھا۔ بلا شبہ یہ ایک ایسے انقلاب کی تمہید تھی جو انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے پڑھنے، تعلیم دینے اور قلم کی طاقت سے کام لینے کا پوری طرح قائل تھا۔ ذمہ داری کا بار گراں۔ جب فرشتے سے یہ پیغام سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو خوف و ہیبت اور ایک بے حد گراں ذمہ داری کے احساس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ کو لگتا تھا کہ کہیں اس کام کی فکر اور بوجھ سے جان ہی نہ نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچتے ہی اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی ہے۔ اہلیہ کے دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک تجربہ کار اور دانشمند خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر نامدار کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں،
ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، سچائی کے راستے میں آنے والی مصیبتوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو گزشتہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، تاکہ ان سے اس سلسلے میں مشورہ اور رہنمائی لی جائے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنتے ہی کہا، اللہ کی قسم تم اس امت کے نبی ہو۔ یہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہاری قوم تمہیں جھٹلا کر تنگ کر کے اس شہر سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ قریش جو مجھے صادق و امین کہتے ہیں، میرے ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی نبی ایسا پیغام لے کر آیا ہے، اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی، اگر میری زندگی میں وہ وقت آیا تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ وحی میں وقفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب۔ اس واقعے کے بعد ایک مدت تک فرشتہ دوبارہ وحی لے کر نہیں آیا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور اضطراب کے عالم میں مکہ کی وادیوں اور پہاڑیوں میں گھومتے رہتے، کسی پل چین نہ آتا تھا۔ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، یہ عظیم ذمہ داری کس طرح نبھانی ہے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس حیرت و تشویش کی حالت میں کبھی کبھی ایک غیبی آواز آتی، بے شک آپ سچے رسول ہیں۔ تب آپ کو کچھ تسلی ملتی۔ آخر کار یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ خفیہ دعوت، سن 1 تا 3 نبوی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے کا واضح حکم تھا۔ اب آپ کو کام کا لائحہ عمل مل گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر دعوت کا عظیم فریضہ انجام دینے کا آغاز کر دیا، اور ابتدا اپنے گھر اور اپنی اہلیہ سے کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اس سچے دین کو قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت 10 سال کے تھے، فوراً اسلام لے آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی بلا تردد مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ تینوں تو گھر کے افراد تھے۔ باہر ملنے جلنے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست سیدنا ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ بالغ مردوں میں وہ پہلے مسلمان تھے۔ وہ خود بھی ایک معزز حیثیت کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے اپنے واقف کاروں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ دعوت اسلام کیا تھی؟ اسلام کی یہ ابتدائی دعوت صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار پر مشتمل تھی۔ توحید و رسالت وہ بنیادی پیغام تھا جس سے اس عظیم دعوت کی ابتدا ہوئی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا کائنات کی تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، تمام امور کا مالک اللہ ہے، کامیابی اور ناکامی، بیماری اور شفا، زندگی اور موت، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم اور اجازت کے بغیر مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ بتوں اور ان سے منسوب دیوی دیوتاؤں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سب کچھ کرنے والی با اختیار ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر اعتماد کرنا ضروری ہے، انہی کی پیروی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے اور ان کی تعلیمات کی مخالفت میں دونوں جہانوں کا خسارہ۔ چونکہ مکہ کے مشرکانہ ماحول میں یہ ایک نامانوس آواز تھی اور قریش کے سرداروں کی طرف سے شدید مزاحمت کا اندیشہ تھا، اس لیے ابتدا میں دعوت کا کام خفیہ طور پر کیا گیا۔ حق کے متلاشی روحوں نے یہ پیغام سنتے ہی محسوس کیا جیسے انہیں نجات کا رستہ نظر آ گیا ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم جیسے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد ایمان لائے۔ دعوت میں کسی قبیلے یا خاندان کی تخصیص نہیں تھی، بلکہ ہر اس شخص کو دعوت دی جا رہی تھی جس میں حق کو قبول کرنے کے آثار نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں
ابو عبیدہ بن جراح، ارقم بن ابی الارقم، عبیدہ بن الحارث، عثمان بن مزعون اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم جیسے قریشی جوان اسلام لائے۔ وہاں اس خفیہ پیغام کی آواز مکہ کے کمزور اور مفلس لوگوں اور غلاموں تک بھی جا پہنچی۔ امیہ بن خلف کے حبشی غلام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ جو ایک مالدار عورت کے غلام تھے اور لوہار کا کام کرتے تھے، اسلام لے آئے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو غیر ملکی نوجوان تھے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یاسر کا گھرانہ جو انتہائی تنگ دست تھا، شروع میں ہی مسلمان ہو گیا۔ اس میں حضرت یاسر، ان کی اہلیہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لڑکے تھے اور عقبہ بن ابی معیط کے بکریاں چراتے تھے۔ ایک بار جنگل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہو گیا اور دعوت توحید سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ قرآن مجید کا نزول بھی اب مسلسل ہونے لگا۔ دعوت اسلام کے انہی ابتدائی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے۔ انہوں نے وضو کر کے اور نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ طہارت اور رب کی عبادت کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مسلمانوں کو اس طرح وضو اور نماز کی تعلیم دی۔ دوسری طرف قریش کے سردار ابو جہل، نضر بن الحارث، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط ایک مدت تک اس خفیہ دعوت سے بالکل لا علم رہے، حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب بھی کچھ نہ جانتا تھا۔ دعوت اسلام میں رازداری اور احتیاط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ متشدد اور متعصب لوگ چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، انہیں دعوت کی سنگن بھی نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرف باسلام ہونے والے تمام لوگ اس احتیاط کو پوری طرح ملحوظ رکھتے تھے۔ چونکہ ابو لہب چچا ہونے کے باوجود متعصب اور متشدد مزاج مشرک تھا، اس لیے اسے بھی لا علم رکھا گیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر، دانش اور منصوبہ بندی کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بنو ہاشم کے بڑوں میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس دعوت سے آگاہ تھے، مگر انہیں بھی یہ علم یوں ہوا تھا کہ انہوں نے اتفاقیہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایمان نہ لانے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی، رازدار اور سرپرست تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ اپنے دوسرے بیٹے جعفر کو بھی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ یوں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ السابقون الاولون، یعنی ابتدا میں اسلام لانے والوں میں شمار ہو گئے۔ حضرت عباس کو بھی اس دعوت کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس دعوت پر لبیک تو نہ کہا، مگر مخالفت بھی نہ کی، بلکہ جہاں تک ممکن ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی پشت پناہی کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ قریش کے کئی سرداروں کو توحید کے اس پیغام کا پتہ چل گیا جو ان کے بتوں کی مخالفت پر مشہور تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یوں چپکے جاری تھی کہ کوئی اشتعال کا موقع پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ مسلم اور مشرک کہیں بھی آمنے سامنے تن کر کھڑے نہ ہوتے تھے۔ سرداران قریش کے خاموش رہنے کا ایک سبب بنو ہاشم کا احترام بھی تھا۔ اس کے علاوہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھانے کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغام چند کمزور لوگوں تک محدود رہے گا اور پھر خود بخود مٹ جائے گا۔ غالباً انہوں نے اس دعوت کو زمانہ جاہلیت کے امیہ بن ابی سلط اور زید بن عمر بن نفیل جیسے مشاہیر کی مذہبی سوچ پر محمول کیا تھا، جو الہیات پر گفتگو کیا کرتے تھے اور ایک معبود کے قائل تھے، مگر اسلام کی دعوت ان سابقہ مصلحین کی خیال آرائیوں کی بنسبت بے پناہ طاقت رکھتی تھی۔ ابو ذر غفاری مشرف باسلام ہوئے۔ مکہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے مرجع خلائق تھا، جہاں بیرونی زائرین کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ان مسافروں کو بھی حسب موقع دعوت دینے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ان کے ذریعے اسلام کی خبر بہت جلد دور دراز کے علاقوں تک پہنچ گئی اور حق کی تلاش میں سرگرداں اکا دکا لوگ مکہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے۔ سرداران مکہ پہلی بار چونکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئے لوگوں سے ملنے میں بہت احتیاط برتتے تھے۔ انہی دنوں ڈاکوؤں کے قبیلے غفار کے ایک نوجوان ابو ذر غفاری نے، جو بت پرستی سے بیزار تھے، اپنے بھائی سے ایک نئے نبی اور نئے دین کی خبر سنی۔
وہ سیدھا مکہ پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جوان سے ملاقات کرنا مصیبت مول لینے کے مترادف ہے، لہٰذا وہ مسجد الحرام میں ٹھہر کر منتظر رہے کہ کسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا حال احوال پوچھا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں کے ہو؟ بولے، غفار کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حیرت و مسرت سے اپنی پیشانی تھام لی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کو خفیہ رکھنے کی تاکید کی، مگر وہ واپس جانے سے پہلے انہوں نے مسجد الحرام کا رخ کیا اور اہل مکہ کے بھرے مجمع میں کھل کر کلمہ توحید بلند کیا۔ یہ حق کا پہلا والہانہ نعرہ تھا جسے قریش بالکل برداشت نہ کر سکے اور اس درویش بے نوا پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس یہ دیکھ کر تیزی سے لپکے اور یہ کہہ کر لوگوں کو پیچھے ہٹایا، بدبختوں، یہ شخص ڈاکوؤں کے قبیلے غفار کا ہے، تمہارے شام کے قافلے انہی کے علاقے سے گزرتے ہیں۔ لوگ یہ سوچ کر ہٹ گئے کہ ان کی تجارت ڈاکوؤں کی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اگلے دن اس مجاہد نے پھر اسی طرح مسجد الحرام میں کلمہ توحید بلند کیا، مار کھائی اور حضرت عباس نے انہیں پھر بچایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر پہلے اپنی والدہ اور بھائی کو دعوت دے کر مشرف با اسلام کیا۔ اس کے بعد پورے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکوؤں کا یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح بنو نجیلہ کے عمر بن عبسہ بھی اپنے علاقے سے نکلے، عکاظ کے میلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کر کے لوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ جب ہمارے غالب آنے کی خبر سننا تب دوبارہ آنا۔ 3 سال تک دعوت کا خفیہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کا مکان جو صفا پہاڑی کے دامن میں واقع تھا، اس عظیم جد و جہد کا پہلا مرکز بنا۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آج کے دور میں گزرے ہوئے لوگوں کی ہم عصری کرنے کا موقع ملتا رہے۔ اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔